الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ فہم توحید احادیث کی روشنی میں لیکچر نمبر 9 بات چل رہی تھی ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی۔ ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی کہ خاوند باہر چلا گیا ہے کام پر، کاروبار پر، گھر سے باہر ہے اور کسی مرد کے ساتھ تعلق قائم کر لیے جائیں۔ اس بات پر بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے، زنا نہیں کریں گے۔ ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی۔ یہ قتل کے پروگرام ہیں جو ابارشن کروا لیا جاتا ہے۔ ایک عورت، اس کے خاوند نے اسے مجبور کیا اور پاکستان بھیجا باہر سے کہ ابارشن کروا کر ہمیں اولاد نہیں چاہیے۔ ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ اللہ نے حمل کر دیا ہے، خوشی دے دی ہے، مالک نے رحم میں ٹھہرا دیا ہے اس پانی کو، تو اب گائنیکوسٹک ٹیبلٹ کھا کر اسے قتل نہیں کریں گے کہ اسے ضائع کرا دیا جائے۔ اور یہ زنا کے جتنے مراکز ہیں اور زانیہ عورتیں اور مرد اور ان کا خاندان، یہ مختلف سینٹروں پر جو یہ نجی ہسپتال بنے ہوئے ہیں، وہاں پر مجھے ایک ڈاکٹر بہن نے بتلایا کہ درجنوں کے حساب سے کیس آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور بھاری فیسز لے کر ڈاکٹر حضرات حمل کو ضائع کر دیتے۔ ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں سے اور پیروں سے کسی کے خلاف بے بنیاد بغیر کسی ثبوت کے بہتان ترادی نہیں کریں گی۔ الزام لگا دے کہ یہ عورت تو گندی ہے، کوئی دلیل نہیں اور کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے خلاف۔ ولا یعصینک فی معروف، اور کسی بھی نیک کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ ماننا، سننا، سمعنا و اطعنا، سنا اور ہم نے اطاعت کی اور فرما برداری کی۔ پھر فرمایا فباعیہن، اب آپ ان سے بیعت لے لیں۔ کتنی چیزوں پر؟ نمبر 1 شرک نہیں کریں گی، نمبر 2 چوری نہیں کریں گی، نمبر 3 زنا نہیں کریں گی، نمبر 4 اولاد کا قتل نہیں ہوگا، نمبر 5 بہتان ترادی نہ ہوگی، نمبر 6 نبی کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ 6 باتوں پر یہ وعدہ کریں فباعیہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیں جب یہ وعدہ کر لیں۔ اب کیونکہ یہ انسان ہیں، عورتیں ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، اولاد آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کریں، دعا کریں ان کے لیے کہ ان کے سابقہ گناہوں کو، ان کے انسانی خطاؤں کو اور لغزشوں کو اللہ تو معاف فرما دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فباعیہن سے صوفی حضرات جو ہیں کہ نبی کی سنت ہے کہ بیعت لے لی جائے، وہ بیعت جو ہے ان باتوں پر ہوگی، تمہارے صوفیوں کے سلسلوں پر نہیں
اور صوفی حضرات تو ہاتھ پکڑ کر بیعت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر ان سے بیعت لیتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب مسلمان عورت ان شرائط کا اقرار کر لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی طور پر ان سے بیعت لیتے۔ قد بایعتکی، میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی۔ اللہ کی قسم، عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے بیعت لیتے ہوئے کسی عورت کا ہاتھ چھوا ہو، کسی عورت کا ہاتھ پکڑا ہو کہ بیعت لینی۔ یہاں پیر مریدنی کے ساتھ ہاتھ نہیں بلکہ جسم بھی چھو لیتے، گلے مل رہے ہوتے ہیں۔ وہ ویڈیو پر اس پر نیٹ پر ویڈیو موجود ہے اس پیر کی، ظالم کی، جو ڈانس کر رہا ہے عورتوں کے ساتھ اور ساتھ ان کے گلے مل رہا ہے اور انہیں ان سے جسم اپنا ان کے ساتھ ملا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، غیر محرم کا ہاتھ۔ ہاں ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ آپریشن کریں گے تو ہاتھ بھی پکڑیں گے، پیر بھی پکڑیں گے، وہاں مجبوریاں ہیں۔ یہاں پیر جو ہاتھ پکڑ رہا ہے، چہرے پر چادر ڈلی ہوئی ہے، کہتی چادر اتارو، چادر اتارو۔ کیوں؟ تاکہ میں تمہیں دیکھوں، تم میری مریدنی ہو، کل حشر کے میدان میں تمہیں پھر کیسے پہچانوں گا جب یہاں نہیں دیکھوں گا۔ ویسے یوں خرافات بکتا ہے کہ میں لوہے محفوظ پر دیکھ لیتا ہوں لکھا ہوا، میں جہاں بھی تم ہوں گے میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہوگا۔ یہاں بیٹھے ہوئے یوں خرافات کہتا ہے کہ تم میری نگاہ کے سامنے سے چھپ نہیں سکتے، اور سامنے بیٹھی ہوئی عورت نے پردہ کیا ہوا ہے تو اندر سے چہرہ نہیں اس کا دیکھ سکتا، اور کہتا ہے چہرہ کھولو تاکہ میں قیامت کے دن تمہیں پہچان سکوں۔ اللہ ایسے پیروں اور فقیروں سے امت کو محفوظ فرما جو عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، عورتوں کا ایمان اور عزت کو برباد کر دیتے ہیں۔ میں فلاں پیر کی مریدنی ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ مجھے یاد آیا ہمارے علاقے میں عبدالحکیم شہر میں ایک دربار ہے پیر مبارک شاہ صاحب کا۔ وہ اچھے عقیدے کے لوگ تھے اس وقت، بعد میں لوگوں نے ان کی قبر بنا دی۔ ان کا ایک بیٹا اس کا سخت مخالف تھا قبر کا، قبر پر، اور توحید بیان کیا کرتا تھا، پیر اسحاق شاہ۔ وہ بھی فوت ہو گیا، اس کا بھی بہت بڑا دربار بنا دیا ان کے ورثاء نے۔ ایک مرتبہ وہ مسجد میں پیر اسحاق شاہ صاحب غسل فرما رہے تھے، ایک مریدنی آئی پیر صاحب کی اور بھاگتی ہوئی اور دروازہ ہی کھول دیا اس کے غسل خانے کا کہ مجھے تعویذ چاہیے۔ وہ برہنہ پیر صاحب سامنے آ گئے۔ پیروں فقیروں کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دن ایک نئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے نیٹ کے اوپر، جو برہنہ پیر ناچ رہا ہے، ساتھ عورتیں بھی ناچ رہی، ننگا، اور قوالی ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قد بایعتکی، میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی، بس زبانی۔ اس لیے اپنی عورتوں کو ان پیروں فقیروں سے محفوظ کیجیے۔ پہلے وہ اصلی پیر ہوتا ہے ان کا سب کچھ کرنے والا، اور جب وہ کوئی حرکت کر دیتا ہے ان کی بیٹی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھر اسے جعلی پیر کر کے اور پھر اخباروں کی زیرت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، امیمہ بنت رقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ یہ بیعت کا سلسلہ ہے اسلام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابایعکی علی اللہ تشرکی باللہ شیئا ولا تسرقی ولا تزنی ولا تقتلی ولدکی
ولا تأتی ببہتان تفترینہ بین یدیک ورجلیک ولا تنوحی ولا تبرجی تبرج الجاہلیت الاولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں، نمبر 1 پھر وہی اللہ کی توحید، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، کسی پتھر، درخت، کسی زندہ مردہ، کسی سید، کسی پیر، کسی فقیر، کسی درویش، کسی مجذوب، کسی صوفی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ پھر چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اولاد کو قتل نہیں کرو گی، کسی کے خلاف بہتان ترادی ہاتھوں اور پیروں سے نہیں کرو گی۔ یہ تو ہم پیچھے اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ ان میں 2 چیزیں اور ہیں۔ ولا تنوحی، نوحہ نہیں کرو گی۔ نوحہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو رافضی حضرات تشیع حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا 40واں کرتے ہوئے نوحہ کرتے ہیں، 10 محرم کو ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں۔ فرمایا نوحہ نہیں کرو گی، ولا تنوحی، بین نہیں کرو گی۔ عورتیں کس طرح بین کرتی؟ ایک باقاعدہ میری میت پر تم نے بین کرنا ہے اور تمہاری میت پر میں بین۔ میت پڑی ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے اپنے خاندان میں، ہماری ایک خاتون بزرگ آئی جب ہم اہل شرک میں سے تھے، اللہ نے ہمیں مسلمان کر دی، تو وہ آئی، وہ ادھر دیوار سے تھپڑ مارتی دونوں ہاتھ اور بھاگتی جاتی، اور کہاں مر گئی تو فلانی، کب اٹھے گی تو، کیوں ہمیں چھوڑ کر چلی؟ پتہ نہیں کیا کیا خرافات بکتی عورتیں، غم کی باتیں کرتی، عورتوں کو اور چیخو پکار بلند ہوتی گھر کے اندر، وہ جی بدلہ ہو گیا جی، تو میرے گھر میں تم نے آ کر یہ شور شرابہ کیا تھا۔ ولا تنوحی، نوحہ نہیں کرو گی، آواز نہیں نکلنی چاہیے رونے کی، آنسو نہیں رک سکتے، یہ رحم ہے، آواز نہیں نکلنی چاہیے میت پر، باپ مر گیا ہے، ماں مر گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری والدہ رحمہ اللہ جنہوں نے 60 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا تھا، رب نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی۔ کبھی وہ مجلسیں پڑھا کرتی تھی اہل تشیع کے اندر جا کر، اللہ نے پھر دین کی سمجھ جب دی، توحید کی، پھر قرآن یاد کیا، پھر ترجمہ یاد کیا، پھر عورتوں کو پڑھایا، بڑی خدمت کی، پھر اسلام کی اپنی استطاعت کے مطابق ایک دن فوت ہو گئی۔ قرآن سے بڑا تعلق تھا ان کا، آخری دن تک وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ تو ہم سارے بھائی جمع ہو گئے، تو وہاں جماعت اہل حدیث بھی جمع ہو گئے۔ فاضل مدنی ہمارے دوست وہاں بیٹھے ہوئے تھے علاقے کے، وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، میں نماز پڑھ رہا تھا عشاء کی، میں عشاء پر پہنچا۔ اس نے کہا واقعی دیدی خاندان میں ہم نے صبر دیکھا الحمدللہ، آواز نہیں نکلی، نوحہ نہیں ہوا۔ ولا تنوحی، کہ میں جا کر چیخو پکار شروع کر دوں، رونا شروع کر دوں، اب ولا تنوحی، نوحہ نہیں کرو گی۔ نوحہ کرنے والی کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا جہنم کا، جس سے آگ بھڑک اٹھے گی۔ اور نوحہ پر بات یاد آئی، جہاں میت پر نوحہ کیا جاتا ہے، وہاں ادھر میت ابھی فوت ہوئی ہے، اس کا بھی تیاری نہیں ہوئی، اور ادھر ایک پارٹی نے رشتہ داروں میں سے دیگیں چڑھا دی ہیں، دیگیں چڑھا دی، کھانا کھا کر جانا بھئی سب مہمان، ابا جی کا ولیمہ ہو رہا ہے، ابا جی فوت ہو گئے ہیں اور کھانا کھا کر جانا سب مہمان۔ ولا تنوحی، نوحہ نہیں کرو گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا فرماتے ہیں ابن ابی شیبہ میں، ہم میت کے گھر کھانا کھانے کو نوحہ تصور کیا کرتے تھے، اور نوحہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ بیعت لے رہے ہیں اور میت کے گھر بیٹھ کر کیا میں اور کیا غیر سب بڑے مزے سے کھانے کھا رہے تھے۔ ایک ان کا باپ مر گیا بیچاروں کا، دوسرا قرض چڑھا دیا، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ
ان کے گھر کھانا پہنچاؤ، ان کو اس وقت کا کھانا جس وقت میت نے ان کو مصروف کر دیا نہلانے دھلانے کفنانے میں، اس کے بعد اگلے ٹائم پر وہ خود گھر میں پکائیں گے کھانا اپنا۔ اب وہ مصروف ہو گئے ہیں تو کھانا نہیں پکا سکتے، تو آپ ایک وقت کا کھانا ان لوگوں کو جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو، اور یہاں سارا محلہ جمع ہو جاتا ہے، ساری برادری جمع ہو جاتی ہے، اسی شہر میں اسی بستی کے رہنے والے وہیں بیٹھ کر، اور سب کھا پی جاتے نوحہ نہیں کرو گی ولا تنوحی، نوحہ نہیں کرو۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، علماء کا بلکہ، کہ مہمان نوازی کر دینی چاہیے۔ جو باہر سے لوگ آئے، جو باہر سے آئے ہیں، وہ رستے میں ہوٹل سے کھانا نہیں کھا سکتے، مہمان نوازی ٹھیک ہے، لیکن میت کے گھر وہ بیچارے غم میں مبتلا ہیں، وہ تمہارے آگے پیچھے برتن اٹھا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، کھانے چلا رہے ہیں، ایک مہمان نہیں ہے، درجنوں مہمان۔ آپ وہاں پر گئے ہیں تو رستے کے اندر آپ کو ہوٹل دنیا جہان کے ملے ہیں، وہاں رک کر آرام تسلی سے کھانا کھائیں، نمازیں پڑھیں، اور آ کر 5 منٹ بیٹھیں وہاں پر صرف۔ ہاں، جو ان کے گھر کے افراد ہیں، بیٹا، بیٹیاں، داماد، بھائی، جو گھر کے افراد ہیں، وہ گھر کے اندر کھانا پکائیں اور وہیں پر کھا لیں بس۔ باہر کے لوگوں کے لیے یہ کھانے کا جو تصور ہے یہ نوحہ۔ نمبر 2، اس میں بات ایک نئی ہے، ولا تبرجی تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت جیسی زینت کر کے باہر نہیں نکلو گی۔ اس پر بیعت لی تھی، اور آج گھر میں بطاء اللہ شاہ بخاری دیوبندیوں کے بڑے خطیب گزرے ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں گھر میں گندا لباس، ہاتھ گندے، منہ گندے، اور کہہ دو بازار چلنا ہے، اور اسی وقت ہر چیز تیار ہو کر باہر زینت کر کے تو باہر نکلنا ہی نہیں، زینت اختیار کر کے باہر نہیں نکلو گی۔ یوں ہی باہر نکلو گی شیطان ساتھ ہے۔ زینت کیا ہے؟ یہ دیکھ لو، پارکوں کے اندر دیکھو، یہ بازاروں میں دیکھو، یہ ویکلی بازاروں میں دیکھو، باہر جو لوگ نکل رہی ہیں، عورتیں کس لباس میں نکلتی ہیں، اللہ کی پناہ۔ رات کے وقت ڈرائیور مسلمان گاڑی چلانے سے خوف کھاتا ہے کہ آگے بائک پر جو عورت بیٹھے گی اس کا سارا جسم لائٹ کی وجہ سے نظر آ رہا ہے۔ اتنا باریک لباس، جہنمیوں کا لباس۔ اور میں یہ زینت اختیار نہیں کرنی، گھر میں کرنی ہے۔ گھر میں وقت ہی نہیں ہوتا، خامن کے لیے تیار ہونے کے لیے وقت نہیں ہوتا، فیڈ کرا رہی ہے بچے کو، فلانا ہو رہا ہے بچے، اور باہر نکلنے کے لیے اسی وقت 70-100 چیزیں اسے مل بھی جاتی ہیں اور تیار بھی ہو جاتی ہیں۔ فرمایا زمانہ جاہلیت جیسی زینت اختیار کر کے باہر نہیں نکلو گی۔ عورتوں کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر اور مردوں کے ٹخنوں سے نیچے، عورتوں کے نیچے ہونے تھے، مردوں کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ لباس سے عاری، دوپٹوں سے، حجاب سے عاری، مسلمان عورت، مسلمان عورت۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کہ اس دین کا مذاق کفار نے اڑایا تھا نا، حجاب چھین لیتے تھے غیر مسلم ممالک میں عورتوں سے کفار، نقاب کر کے مسلمان کو رجاریت کھینچ لے۔ اللہ نے سب کو لگا دیا نا، کمامہ جسے کہتے ہیں عربی میں، اور اسے کیا کہتے ہیں جو ماسک سب کو پہنا دیا، عورتوں سمیت مردوں کو بھی پہنا دیا۔ اور جو ہسپتال میں نرسیں ہیں ان کو تو آنکھوں پر عین کے اور پوری شے چھپا دی۔ اللہ جو کہہ رہا ہے چھپا لو اپنی چیزیں۔ اب بیماری کی وجہ سے مسجدوں میں کیا، اور بازاروں میں کیا، اور ہر جگہ بس سبحان اللہ۔ پیغمبر نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ کر کے باہر نہ نکلو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، یہ جو حدیث میں نے پڑھی عبداللہ بن عمرو بن العاص کی، امام احمد نے 6850 رحمہ اللہ بیان کی، حدیث نمبر ہے 6850۔ امام حاکم اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں 318 نمبر۔ فرمایا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من یبایعنی علی ہذہ الآیات، کون ہے جو مجھ سے ان آیات پر بیعت کرے؟
پھر آپ نے سورۃ انعام کی 3 آیات پڑھی. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سورة الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 151 152 153. کہہ دیجئے تم آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا. اس نے تاکیدی حکم دیا. نمبر 1 تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ خوب نیکی کرو ماں باپ کے ساتھ. وبالوالدین احسانا. نمبر 3 اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو. ہم ہی تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں. نمبر 4 بے حیائیوں کے قریب تک نہ جاؤ. نمبر 5 وہ بے حیائی ظاہر ہو یا چھپی ہوئی اس کے. نمبر 6 کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے سوائے اس کے جس کا قتل برحق، یعنی حکام کا یہ کام ہے. ان ساری باتوں کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو. نمبر 7 یتیم کے مال کے تم قریب تک نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے. نمبر 7 ماپ اور تول اور انصاف کے ساتھ پورا کرو. ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. نمبر 8 اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہو. نمبر 9 اور تم اللہ کا عہد پورا کرو. ان ساری باتوں کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. نمبر 10 یقیناً یہ راستہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو. یہ راستہ میرا ہے، اسی کی پیروی کرو. اور نمبر 11 دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو. نمبر 12 جب تم دوسرے راستوں کی پیروی کرو گے وہ تمہیں صحیح راستے سے الگ کر دیں گے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. فمن وفا فاجرہ علی اللہ. جس نے اس بیعت کو پورا کیا، یہ 12 نکات جو ہیں اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. وَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا أَدْرَكَهُ اللَّهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا كَانَتْ عُقُوبَتَهُ. اور جس نے کسی چیز میں کمی کی پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی تو یہ اس کے کیے کی سزا ہے. وَمَنْ أُخِّرَ إِلَى الْآخِرَةِ كَانَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. اور اگر جس کی سزا کو آخرت کے لیے مؤخر کر دیا گیا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، چاہے انشاء عذبہ سے عذاب دے اور چاہے
اسے بخش دے۔ یہ حدیث امام حاکم بیان کرتے ہیں، 318 نمبر۔ اس کی انشاءاللہ تشریح کل کے لیکچر نمبر 10 میں بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔